جب اس بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا، آپ نے مشورہ مانگا، حضرت ابو بکر سے بھی مانگا، حضرت عمر سے، کہ ان قیدیوں کو کرنا کیا ہے؟ 70 قیدی آ گئے ہیں، 70 ہلاک ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے رائے دی کہ ہر قیدی کو اس کے قریبی رشتہ دار کے سپرد کر دیا جائے، وہ خوب اچھی طرح اس کو قتل کرے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ ان کو پیسے دے کے چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، یا اپنے بعض بچوں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان سے پڑھوا لیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو اختیار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے کلام حمید میں آیت کو نازل فرما دیا کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب ان کے پاس کفار قیدی آ جائیں، وہ اچھی طرح زمین کو ان کے خون سے رنگین کیے بغیر ان سے فدیہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر ڈر گئے، حضرت ابو بکر بھی ڈر گئے کہ ہم نے کیا بات کی، اللہ نے تو عمر کی بات کو پسند کر لیا، رونا شروع ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اگلی آیت بھی نازل کر دی کہ اس امت کے لیے میں نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، اور اگر یہ حلال نہ کیا ہوتا تو تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آنے والا تھا۔ حضرت عمر کی تائید جو موافقات ہیں نا، جہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی رائے کو قبول کیا، ان میں سے ایک واقعہ بدر کا یہ واقعہ بھی ہے، اور بے شمار واقعات ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے تو 21 سے زائد مقامات بیان کیے ہیں کہ جہاں پہ حضرت عمر کوئی بھی بات کہتے اللہ ان کی تائید میں آیت نازل فرما دیتا، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اب جب قیدی رات کو کراہ رہے تھے، رات کو اونچی اونچی باز کی آوازیں آ رہی تھی، ان میں سے ایک آواز چچا عباس کی بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہے تھے کہ میرے چچا کراہ رہے ہیں۔ ساتھی کو بھیجا، دیکھو، اس خواہش سے نہیں بھیجا کہ وہ آزاد کر دے، دیکھو یہ کون ہے۔ اب ساتھی گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ چچا عباس کی مشقیں بڑی کس کے بندھی ہوئی ہیں، تو وہ اس وجہ سے کراہ رہے ہیں۔ قیدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں قیدی، اور ساتھی نے کہا یہ رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کی مشقوں کو میں تھوڑا سا ڈھیلا کر دوں۔ ابھی رسول اللہ سے اجازت نہیں لی، رسول اللہ کی صرف رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے ان کی مشقوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا، ان کو ریلیکس کیا، وہ سکون سے ہو گئے، تو کراہنے کی آواز بند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین تو پہنچی، لیکن پوچھا، کنفرم کرنا چاہتے تھے کس کی آواز تھی؟ چچا عباس سے۔ کیا معاملہ تھا؟ بڑا کس کے باندھا ہوا تھا، ڈھیلا کر رہے ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چچا عباس کی مشقیں ڈھیلی کر رہے ہو، باقی قیدی بھی تو کسی کے رشتہ دار ہیں، باقی قیدی بھی تو کسی کے چچا ہوں گے، باقی قیدی بھی تو انہی کے برادری کے لوگ ہیں۔ حکم جاری کیا، جاؤ، جس طرح عباس کی مشقوں کو ڈھیلا کیا گیا، سارے قیدیوں کی مشقوں کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ نہیں کہ اپنا چچا تھا تو صرف اس کی مشقوں کو ریلیکس کیا، سارے قیدیوں کے اوپر وہی حکم جاری کر دیا۔ مصعب بن عمیر کے بھائی، سگے کہتے ہیں، سگے بھائی، کہ انصاریوں کے پاس یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ مسلمانوں کا قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے۔ انصاریوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی ہوتی، ان کو پتا تھا میں مکہ سے آیا ہوں، میرے لیے بہت عمدہ کھانا بناتے، میں حیران رہ جاتا، جو میں کھا رہا ہوں ان کے مقابلے میں بادشاہوں جیسا ہوتا، جو وہ کھا رہے ہوتے فقیروں جیسا ہوتا۔ اپنے قیدیوں کو اپنے سے اچھا کھانا دے رہے ہیں۔ مصعب کیا کہتے ہیں؟ مصعب کا واقعہ بیان کر کے سیرت عائشہ کی طرف بڑھیں گے۔ مصعب کہتے ہیں یہ جو قیدی ہے نا، اس کو ذرا کس کے باندھنا۔ کیوں؟ اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو چھڑائے گی، اسلام امیر ہو جائے گا۔ بھائی تھا، سگا بھائی تھا، اس کے دل کو چوٹ پڑی، تانا دیا۔ آج اسلام نے اتنا سنگ دل کر دیا، مصعب اپنے سگے بھائی کو، اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا، اور الٹا میرے خلاف آرڈر کر رہا ہے سخت باندھو، ماں امیر ہے، چھڑائے گی، اسلام امیر ہو جائے گا۔ مصعب نے وہ تریحی الفاظ کے جو میرا اور آپ کا ہمیشہ کے لیے نقطہ نظر، مشن، نظریہ، نعرہ، منہج ہونا چاہیے۔ مصعب نے کیا کہا تھا اس وقت؟ کہا تو میرا ماں جایا بھائی تو ضرور ہے رشتے کے اندر، لیکن اللہ کی قسم میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، کیونکہ ہماری برادری اور کنبہ اور قبیلہ لا الہ الا اللہ کا قبیلہ اور کنبہ ہے، ہماری برادری سب کی۔ یہ جو ذاتیں ہیں نا، ذات پات، اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں۔
اصل رشتہ منہج کا رشتہ ہے، اصل رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ اگر تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، تو میرا سگے بھائی جیسا ہے، یہ اسلام ہے، یہ اخوت ہے۔ ہم نے اسلام کی اخوت بھی ختم کر دی۔ آج کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر کیا دل کے اندر سگے بھائی جیسے جذبات آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی، اپنے منہج کی فکر کرو۔ اپنے مسلمان بھائی سے مل کر تجھے اتنی خوشی ہونی چاہیے جتنی اپنے سگے بھائی سے مل کے ہوتی ہے، اور اگر سگا بھائی مسلمان نہیں ہے تو مسلمان بھائی سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سگے بھائی سے۔ معزز سامعین گرامی قدر، امی عائشہ کی سیرت کے حوالے سے کیا کہا جائے، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ صرف نجیب الطرفین ہونے کے حوالے سے امی عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر کی۔ کسی کو صحابی میں نے کہا، کسی کو آپ نے کہا، کسی کو صحابیت کا درجہ محدثین نے دیا، اصول بنائے، فقہ بنی، رسول اللہ کی احادیث سے نچوڑ کو اخذ کیا گیا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لے اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا جائے۔ یہ ڈیفینیشن رسول اللہ نے بتلا دی، محدثین نے لکھ دی، ہم نے صحابی مان لیا۔ جس نے بھی رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، صحابی ہیں۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ کسی کو عالم نے کہا، کسی کو محدث نے کہا، کسی کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعزاز بخشا۔ لیکن کائنات میں ایک صحابی ایسا بھی ہے جس کا نام لے کے اللہ نے قرآن پاک میں اس کو صحابی کا شرف دیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، واحد ابو بکر ہیں جن اکیلے کا نام لے کے اللہ نے کہا یہ رسول اللہ تیرے صحابی ہیں۔ ان کے والد ابو بکر صدیق، اور عظمت کتنی ہے؟ 4 نسلیں اور کسی صحابی کی، 4 نسلیں کسی اور صحابی کی صحابیت میں داخل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، 2 نسلیں، بیٹا بھی صحابی، 3 نسلیں، پوتا بھی صحابی، 4 نسلیں کسی اور صحابی کی اسلام میں موجود نہیں ہے کہ 4 کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے بہرہ ہوئی ہوں۔ یہ تو باپ کی سائیڈ ہے، اور ماں کی سائیڈ ام رومان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنت کی حور کو زمین پہ چلتا دیکھنا ہے، امی عائشہ کی والدہ کو دیکھ لے۔ یہ وہ عائشہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین سبز رنگ کے غلاف میں، ریشم میں، امی عائشہ کی تصویر باضابطہ طور پہ، صحیح حدیث ہے، بار بار لے کے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تصویر کو دیکھتے، امی عائشہ کو خود بیان کیا وہ آپ ہی کی تصویر تھی، وہ آپ ہی کی تصویر تھی۔ پھر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا ارادہ نہیں، ابو بکر نے تو پہلی بات جب رشتہ مانگا دے دیا، مجھے پتہ لگ گیا میرا رب چاہتا ہے کہ میری آپ سے شادی ہو جائے، اور جبریل امین مجھے کہہ گئے ہیں تو میری جنت میں بھی بیوی ہے، تو میری دنیا میں بھی بیوی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمار، آپ کو پتہ ہے جنگ جمل کا سارا واقعہ سیرت علی میں رکھا تھا۔ جنگ جمل کے ایک لشکر، سیاسی اختلاف تو تھا صحابہ کا اس دور میں، قتل عثمان کے اوپر آپ کے سامنے یہ واقعہ طویل رکھا تھا، لیکن قربان جائیں صحابہ کی دیانت پہ، حضرت عمار مخالف لشکر میں کھڑے ہیں، لیکن اعلان کر کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بے شک ماں عائشہ آج حزب مخالف میں ہے، آج دوسرے لشکر میں ہے، لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ہم نے خود رسول اللہ سے سنا تھا یہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے، یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے لیے ایسے ایسے الفاظ کے کہا کہ آپ کو کون محبوب ہے؟ کہا عائشہ، کہا مردوں میں سے، یہ نہیں کہا ابو بکر، یہ نہیں کہا یار غار، یہ کہا عائشہ کے باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ آپ کے اور میرے لیے بھی ایک نمونہ۔ رسول اللہ نے صحابہ کو کہا ذرا آگے نکلو، اور امی عائشہ کو کہا چلو میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ امی عائشہ خود بیان کرتی ہے میں پتلی تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، پھر کچھ عرصہ بیت گیا، میرا جسم کچھ موٹا ہو گیا، رسول اللہ نے صحابہ کو آگے بھیجا اور کہا چلو آج دوبارہ دوڑ لگائیں۔ اب کے دوڑ لگائی، رسول اللہ آگے نکل گئے اور مسکرانا شروع ہو گئے، کہا صاحب برابر ہو گیا، ایک دفعہ تو آگے نکلی تھی، ایک دفعہ میں آگے نکلا ہوں۔ امی عائشہ کے ساتھ جو ظلم اور ان کے والد کے ساتھ جو ظلم، اور میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ظلم عصر حاضر میں صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے روافض نے
اور ان کے سہولت کاروں نے کیا ہے نہایت قابل شرم ہے۔ رسول اللہ کے کتنے سسر؟ ابو بکر سسر، عمر سسر، ابو سفیان سسر۔ ان بدبختوں کے نزدیک یہ رسول اللہ کا خاندان نہیں ہے، یہ بھی برے ہیں۔ رسول اللہ کی بیویاں امی عائشہ، امی حفصہ، امی ام حبیبہ، 3 بیویاں، تینوں بری، 3 سسر نعوذ باللہ برے، داماد برے۔ یہ کیسی نبوت کا خاکہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یہ ایسے بدبخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں کہتا جو میرے کسی ایک صحابی کو برا کہ اس کے اوپر انسانوں کی، اللہ کی، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں آگے سے جواب عجیب و غریب دیے جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ موقع نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، انسان کیا کرے؟ ایسے ایسے بدبخت سہولت کار ہیں جی، موبائل سے پڑھنے والا صحابہ سے پڑھنے سے بھی افضل ہے جی۔ حافظ قرآن کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، صحابہ سے بھی افضل ہے۔ موبائل پہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والا زبانی صحابی پڑھا اس سے افضل ہے۔ کیسی کیسی یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ امی عائشہ کی ذات کو اس دور میں بھی منافقوں نے مجروح کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے ساتھیوں نے سوال کیا ہے، اس حوالے سے میں مختصر واقعہ افق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی بڑی انہوں نے کہانیاں اور پروپیگنڈے اور جھوٹ اور بہتان اور الزام لگائے ہوئے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ غزوہ بنی مستلق کے اندر امی عائشہ رات کو قضائے حاجت سے آئیں، ہار گلے میں نہیں ہے، ہار ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں۔ اب ہار ڈھونڈنے کے لیے جب گئی ہیں، پیچھے سے سفر کوچ ہو گیا، پلان سے اتری ہیں، پلان کو اٹھانے والوں نے پلان اٹھایا۔ امی عائشہ کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا خالی ہے، قافلہ کوچ کر گیا۔ امی عائشہ کو ہار مل گیا، ہار مل کے وہ دوبارہ قافلے کے اندر شامل ہونے کے لیے آئیں، قافلہ روانہ ہو چکا۔ اب پیچھے ایک اہلکار عربوں نے رکھا ہوتا تھا جو قافلے کی گڑی پڑی چیز کو اٹھاتا آتا تھا۔ امی عائشہ بیٹھ گئی کہ کوئی آئے گا دیکھنے، مجھے لے جائے گا۔ امی عائشہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اتنی دیر میں حضرت صفوان آئے، انہوں نے امی عائشہ کو اٹھایا اور ساتھ لے جا کے قافلے میں شامل کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ٹوٹل واقعہ یہ ہے۔ اب جب شامل کیا، عبداللہ ابن ابی منافق اور منافقین کی جماعت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، امی عائشہ غیر محرم کے ساتھ آئی ہیں، اتنا سفر کر کے پیچھے رہ گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بکواس، بہتان، الزامات۔ اور اس الزام کے شکار میں بڑے 2 صحابی بھی شامل ہو گئے جو صحابی بڑے تھے، لیکن منافقوں کی پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہو گئے۔ ایک حضرت مصطح اور ایک حضرت حسان بن ثابت۔ بیٹا قرآن پڑھ رہا تھا، آج قدرتی طور پہ وہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ امی عائشہ گھر آئیں، بات پھیل گئی، امی عائشہ کو نہیں پتا۔ رسول اللہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر وقت مجھ سے ہنستے کھیلتے پیار محبت سے باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ توجہ نہیں ہے، اب وہ التفات نہیں ہے، کام کی بات ہوتی ہے، ایک جیسا تکلف آ گیا ہے کہ بے تکلفی کا ماحول ختم ہو گیا ہے، کام سے کام کی بات کی۔ آج ہماری تو بدبختی ہے، آج ہمارے پورے گھرانے صرف کام سے کام کی بات کرتے ہیں۔ امی عائشہ اس رویے کو صرف اجنبیت محسوس کرتی ہیں، کہتی ہے میرے دل کو چوٹ پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بلا وجہ اتنا تکلف برت رہے ہیں، صرف کام سے کام رکھ رہے ہیں، پہلے والا معاملہ نہیں، پہلے والا ماحول نہیں، میرے دل کو چوٹ لگی۔ میں نے کہا میں بھی اپنے ماں باپ کی گھر جاتی ہوں، پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہی نہ، اس کو کیا پتہ لگے کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، وہاں پہ رہنا شروع کیا۔ ایک رات نکلی، ام مصطح ساتھ تھی، ٹھوکر لگی، ام مصطح نے کہا مصطح کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں نے ان کو ٹوکا۔ امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں کس کے بارے میں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے۔ کہا تم مصطح کے بارے میں کہہ رہی ہو اس کا بیڑا غرق ہو؟ مصطح تو بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں رسول اللہ نے کہا وہ جو مرضی عمل کرے جنت میں جائے گا، مصطح کو برا مت کہو۔ اس کی ماں مصطح کی کہتی ہے میں اس کو برا کیوں نہ کہوں، اس نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ پہلا دن تھا، پہلا دن مجھے یہ پتہ لگا کہ میرے بارے میں اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، رسول اللہ نے ذکر تک نہیں کیا، میرے سے میرا ماں باپ صفائی کیوں نہیں لے رہا، مجھ سے پوچھ ہی لیتا۔ میں روتی چیختی کراہتی گھر میں داخل ہوئی،
اور امی عائشہ نے حضرت مریم کی وہ سنت زندہ کی، گناہ نہیں کیا، بخار میں پھونک اٹھی اور گر پڑی، بار بار ہوش آتا بے ہوش ہو کے گر پڑتی، جیسے حضرت مریم نے کہا تھا نا یا لیتنی مت قبل ھذا، امی عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ تھی، گناہ نہیں تھا کیا، لیکن کیفیت مریم والی بار بار ہوتی تھی کہ میں مر کیوں نہ گئی، میرے پہ یہ الزام لگانے کی ہمت کیسے ہوئی۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر کے گھر میں، اور آ کے ایک الفاظ کے عائشہ اگر آپ نے یہ کام یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں بس جن کے ساتھ ایک تعلق تھا، جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے آنسو ایک دم خشک ہو گئے، غم کی کیفیت ایک دم چھٹ گئی، پتھر دل ہو گیا ایک دم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہاں بھی بات یاد رکھیے، اللہ کی قسم جب تک وحی نہ آئے، جب تک اللہ ارادہ نہ کرے، جب تک اللہ اطلاع نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی عائشہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ ابھی الفاظ کے ہیں، امی عائشہ کہتے ہیں میرے آنسو خشک ہو گئے، میرا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کفیات شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، بیٹے نے کتنا عمدہ قرآن پڑھا ہے، اس موقع کی کیسی تلاوت کی ہے، پے در پہ سورۃ نور کی آیتیں اترنا شروع ہوئی، رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانا شروع ہو گیا، رسول اللہ آیتوں کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے، اور قربان جائیں اپنی ماں عائشہ کی طہارت کے اوپر جریج کی گواہی ایک نومولود بچے نے دی، یوسف کی طہارت کی گواہی ان کے اہل نے دی، بہت سے لوگوں کی گواہی انبیاء نے دی، ان کی پاکیزگی کی، ان کی طہارت کی۔ ماں عائشہ کی باری آئی، اللہ عرش کی بلندیوں سے بول اٹھا، اور جب تمہیں پتہ لگا ماں عائشہ کے اوپر تہمت لگی ہے، تم نے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے؟ تم نے کیوں نہیں کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے؟ تم نے جیسے ہی سنا تمہیں یہ یقین کیوں آیا؟ تم نے جیسے سنا رسول اللہ کی بیوی کے بارے میں یہ الزام سنا، تمہیں چاہیے تھا تم اسی وقت کہہ دیتے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے کہہ دیا قیامت تک کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، مشرکہ تو ہو سکتی ہے، نیک مردوں کے لیے، پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ انبیاء کے بستروں کے لیے کوئی عورت ایسی نہیں آ سکتی جو بیڈ کو شیئر کرے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی سخت آیتیں نازل ہوئیں، صحابہ کے دل دہل گئے، صحابہ کے کلیجے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اتنے غصے کے اندر قرآن پاک میں صحابہ کو کبھی مخاطب نہیں کیا، اور تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے؟ پھر صحابہ نے کبھی ازواج کے اوپر امہات المومنین کے بارے میں ایک لفظ ہرزہ سرائی نہیں کی، لیکن آج کچھ بدبخت ایسے ہیں جو آج بھی امی عائشہ کے اوپر، امی حفصہ کے اوپر، امی ام حبیبہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی ایک سنت ہے، کیا؟ جو یہ کسی صحابی کے بارے میں کہیں نا، کسی بھی صحابی کے بارے میں جو بھی کہیں، اگر کسی صحابی کو یہ کہ بے وقوف ہے، الا انہم ہم السفہاء، اگر تم نبی کے صحابہ کو برا کہو گے اللہ کہتا میں تمہیں کہوں گا کہ تم برے ہو۔ اگر تم اللہ کے صحابہ کا مذاق اڑاؤ گے اللہ یستہزئ بہم، میں رب تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ رب کی یہ سنت ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی بدبخت یہ کہ نا وہ ایسے تھے، فوراً پلٹاؤ کہ تو ایسا ہے، کوئی کہ یہ ایسے تھے، فوراً پلٹاؤ کہ تو ایسا ہے۔ صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابی کسی بھی درجے کا ہو، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ میری بات میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب کسی صحابی کو جنتی کہہ دیا، ہر صحابی کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ آ چکا ہے، تو اب میں اور کون ہیں، آپ کون ہیں وہ سرٹیفکیٹ واپس لینے والے؟ اور صحابہ کے اوپر تان جس بنیاد پہ ہوتا ہے وہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنے والے پہ لعنت ہے، تو فلاں نے فلاں صحابی کو برا کہا تھا، اور بدبختو یہ حدیثیں امت کے لیے ہیں، صحابہ کی ایک کلاس ہے، ایک سٹیٹس ہے، اگرچہ اوپر نیچے کا فرق ہے، ابو بکر افضل ہیں، عمر افضل ہیں، لیکن کلاس ایک ہے۔
صحابہ آپس میں اگر لڑ پڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا برا بلا کہا، ان کے اوپر ان حدیثوں کا اطلاق نہیں ہے. یہ حدیثیں تیرے میرے لیے ہیں کہ امت کے اندر کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے گا، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسولوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے. اور ایک واقعہ امی عائشہ کی سیرت کا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک مرتبہ ہار یہاں گم ہوا، یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں کہا اس کو تم برائی نہ جانو، بلکہ اس میں سے اللہ نے ایسی خیر نازل کی ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن کا ایک قاری بھی ہوگا امی عائشہ کی طہارت کی آیتیں پڑھتا رہے گا. قرآن مکمل ہی نہیں امی عائشہ کی طہارت کی آیتوں کے بغیر. اور دوسری دفعہ ہار گم ہوا، حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، جا کے حضرت عائشہ کو ٹھوکر لگانا شروع کر دی. تو اس طرح کرتی ہے، تو چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، تجھے پورا قافلہ تیری وجہ سے رکا. یہ الفاظ ہیں ان کی روایات میں کہ حضرت عائشہ کو ہلکا ہلکا مار رہے ہیں کہ تیری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے، تیرا ہار گم گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، کل آپ کے سامنے بدر کا واقعہ رکھا تھا کہ رسول اللہ ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں فلاں جگہ فلاں کافر گرے گا، فلاں جگہ فلاں. آج ہار گم ہے، وہی نہیں آئی، رسول اللہ کو بھی نہیں پتا کہ ہار کہاں ہے. صحابہ کو کہہ رہے ہیں ڈھونڈو ڈھونڈو، نہیں تھا ملنا، نہ ملا. فجر کی اذانیں ہو گئیں. حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا کہ یہاں وضو کا پانی نہیں ہے اور تیری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو رہا ہے، آج تیری وجہ سے یہ سینکڑوں صحابہ کی نمازیں ضائع چلی جائیں گی، کون مجرم ہوگا؟ آسمان سے قربان جائیں امی عائشہ کے لیے پھر آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. یہ جو باپ ابھی ایک منٹ پہلے بیٹی کو ڈانٹ رہا ہے، بیٹی کو پیار کرنا شروع کر دیا کہ تیری برکت کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تم تیمم کر لیا کرو. صحابہ اب حضرت ابو بکر کو آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، اے ابو بکر آپ کے امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں، آج آپ کا ایک اور احسان ہے اور اللہ نے یہ احسان کروانا تھا. ہار نہ ملا، تیمم کیا، نماز پڑھی، رہتی دنیا تک قیامت تک تیمم سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا. اونٹ کو اٹھایا، ہار کہا تھا اونٹ کی گردن کے نیچے پڑا، پورے میدان میں ڈھونڈ رہے نہیں ملا، اونٹ کو اٹھایا، ہار مل گیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما